الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور سلام بھیجا کرو، بے شک تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کیجئے، کتنی خوش بختی ہے ہماری درود پڑھنے والے کی کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، دو جہاں کے سلطان ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، کیا شان ہے اور رسائی اور پہنچ یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے تو ہمارا درود اور سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ کہا نا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ یعنی لگتا ہے کہ آج میرا ذکر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور ہوا ہے، جبھی تو یہ خوشیاں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ تو جب ہم حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے، ہمارا پڑھا ہوا درود، ہمارا پڑھا ہوا سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور پچھلے اسباق میں، پچھلے بیانات میں ہم ایک روایت یہ بھی سن چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو جب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، کیوں نہ رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولہذا ہمیں چاہیے کہ درود کی کثرت اپنی عادت بنا لیں۔ اسی طرح ایک اور بات سنتے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد کے قریب سے گزرو تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مسجد کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جائے تو مسجد کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کو دیکھ کر، مسجد میں آ کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنتی بے گنتی، عادت ڈالنے کے لیے تو وہ کاؤنٹر آ گئے نا انگلیوں پہ لگا کے، تسبیحاں ہوتی ہیں، یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ ذہن نصیب کی جب عادت بن جائے گی، ذکر اور درود کی لذتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، پھر یہ تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہوں یا نہ ہو، کاؤنٹر گننے کے لیے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، ذکر و درود زبان پر مثل سانس کے جاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیں سانس لینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے؟ کیا ہم سانس لیتے ہیں تو کیا گنتے ہیں کہ کتنے ہو گئے؟ بس ایک
نظام بن گیا. تو جب ذکر کی عادت بن جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ذکر کی لذت ملنے لگے گی، تو آپ کے ہاتھ سے تسبیح ہو یا نہ ہو، کاؤنٹر ہو یا نہ ہو، آپ کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ کنز العرفان ہے، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہم ابھی سنتے ہیں. سر دست یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ آج 18 رمضان المبارک ہے، اور ایک دن پہلے جو 17 رمضان المبارک گزرا وہ غزوہ بدر گزرا. یعنی ایک کفر کے درمیان ایک ایسی جنگ، اسلام اور کفر کے مابین ایسی جنگ کہ کفر نے سارا زور لگا دیا اور اسلام کو اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرما دی. وہ 17 رمضان غزوہ بدر، جسے رب العالمین نے یوم الفرقان بھی فرمایا، وہ گزرا. جسے پتا تھا، جسے نہیں پتا تھا وہ سن لے کہ اسے سارے ڈے پتا ہوتے ہیں، ABCD سارے ڈے پتا ہوتے ہیں کہ کون کون سے ڈے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو غزوہ بدر بھی ایک ڈے ہے. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو اس کی تاریخ کا نہیں پتا، اس کی اہمیت کا نہیں پتا. اس غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی اور کیسے اللہ پاک نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی، آج مسلمان اس سے قدر غافل ہے. غزوہ بدر سے متعلق جو 17 رمضان کو پیش آیا، جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، اس کے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم کچھ باتیں سنتے ہیں کہ غزوہ بدر. اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے جو ہم نے ابھی سنی ہے، اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر میں شان علی کا بیان بھی ہے. یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کا دن بھی آ رہا ہے 21 کو، 17 غزوہ بدر. تو جو آیت مبارکہ پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے غزوہ بدر میں ہونے والے معرکے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کی شان بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ بدر کے دن سب سے پہلے کفار قریش کے مقابلے میں آگے بڑھے تھے، کون تھے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 اصحاب رسول جو آگے بڑھے تھے سب سے پہلے. اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، سنی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس سے آگے کی 6 آیات میں بھی ان 3 اصحاب کا ذکر موجود ہے، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. روایات میں ہے کہ غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، غزوہ بدر تیار ہو گیا، جنگ کا موقع آ گیا، تو جو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے
جس میں 3 نام ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ 3 بڑے جنگجو سردار بھی تھے اور بڑے طاقتور پہلوان بھی تھے۔ جب جنگ کا میدان سج گیا تو یہ 3 آگے بڑھے اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو۔ یہ للکار جب سنی تو انصار صحابہ کھڑے ہو گئے، انصار صحابہ میں کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے آگے بڑھنے کے لیے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، آپ نے فرمایا آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ ان انصار صحابہ کو بٹھایا اور فرمایا اے بنو ہاشم تم آگے بڑھو۔ جب میرے آقا نے بنو ہاشم کا نام لیا تو یہ حکم نبوی سن کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبیدہ بن ثابت کھڑے ہو گئے۔ یہ 3 سامنے آئے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ ادھر سے 3 سامنے آ گئے، حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن ثابت۔ جنگ ہوئی، چند ہی لمحوں میں، چند ہی منٹوں میں وہ تینوں واصل جہنم ہو گئے۔ یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ جوش، یہ مدد اللہ پاک کی، یہ نصرت اللہ پاک کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، حضرت عتبہ بن شیبہ، حضرت عبیدہ بن ثابت، یہ 3 صحابہ اور 3 غیر مسلم کا جو معاملہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اسی طرح کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق تھے، یعنی 2 گروہ تھے جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے تھے، یعنی لڑتے تھے۔ یہ کل 6 افراد تھے، 3 ادھر اور 3 ادھر۔ ان 3 اور 3 ان دونوں کو قرآن کریم نے 2 گروہ فرمایا۔ اب ان کی 3 سزائیں بھی بیان کی گئیں، یعنی ادھر والے گروہ کو، اسلام والے گروہ کو جو انعامات دیے گئے ان کا بھی ذکر آیات میں، اور ان 3 کو جو غیر مسلم تھے ان کے جو انجام ہوئے اور ان پر جو سزائیں وارد ہوں گی وہ بھی قرآن میں بیان کی گئیں۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں۔ اب یہ جو 3 تھے کافر تھے، ان کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی، تصور کیجئے کبھی سردی میں گرم پانی ڈل جاتا ہے اور تھوڑا سا مزاج سے ہٹ کے ڈل جاتا ہے تو ہوئی ہائی نکل جاتی ہے، مگر یہاں جو گرم پانی ڈالا جائے گا اس کا بھی حال کچھ اور ہے۔ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو گرم پانی ڈالا جائے گا سروں کے اوپر ان کافروں کے، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، پانی تو سروں پر ڈالا جائے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر کا بھی سب کچھ کاٹ کے باہر نکال دے گا، جلد کھال بھی جلا دی جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، ان کو ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ یہاں کافروں کے لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اندر باہر سب جل جائیں گے، اور ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے اپنے محبوب کے صدقے میں امان عطا فرما دے۔ اب ادھر دیکھیے، جو مسلمان ہیں، جو 3 کا یہ گروہ جو بتایا گیا، حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ، جو اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھے ہیں، جن کی شان میں آیات نازل ہو گئیں، فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں ان باغوں میں یعنی جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ پاک کا راستہ دکھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، 4 انعامات جو اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ ان کو اللہ پاک جو انعامات عطا فرمائے گا، جنتی باغات عطا کیے جائیں گے، سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں پاکیزہ ہدایت دی گئی ہے، اور سب خوبیوں والے رب کریم کی راہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک پس منظر ہے ان آیات کا جو ابھی ہم نے شروع میں سنی، کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد و نصرت بھی فرماتا ہے، اور دنیا میں اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں اس کے لیے انعامات کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ اور جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور جہنم اس کا مستقل ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیات ہم نے سنی ہے، اور جو شان علی ہم نے سنی ہے، تو ان آیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی، وہاں کے بہترین لباس کی اور وہاں کے زیورات کی خوشخبری عطا فرمائی گئی ہے۔ پتہ چل رہا ہے، واضح ہے، ان روایتوں سے، آیات سے واضح ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی جنتی ہیں۔ جو حدیثوں میں ہم نے پڑھا سنا، عشرۂ مبشرہ، 10 وہ خوش نصیب صحابہ جنہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا مژدہ ملا، خوشخبری ملی، اس میں حضرت علی بھی شامل ہیں۔ اور صرف یہ 10 صحابہ جنتی نہیں ہیں، بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو نعرہ عطا فرمایا، ہمارے ایمانوں کو جو جلا بخشی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی صحابی کے لیے بھی یہ گمان نہیں کرا جائے گا، یہ کلام نہیں کیا جائے گا کہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو۔ اسی لیے ہمیں ایک خوبصورت نعرہ ارشاد فرما دیا، ہر صحابی یہ نبی، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر صحابی، ہر صحابیہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ابو معاویہ، حضرت معاویہ، یہ سب جنتی ہیں۔ جو مشہور ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جن کے نام لوگ کم جانتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، جنتی ہے، اور یہی اہل حق، اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اب جہاں پر کچھ ایسا ہو کہ ادھر ادھر کرنے والے لوگ ہوں تو پھر وہ اپنے ایمان کی اصلاح فرمائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی، تم اور میری بیٹی فاطمہ دونوں جنت میں میرے محل میں رہا کرو گے۔ جنت کی بشارت بھی دی اور فرمایا کہ جنت میں میرے محل میں رہا کرو گے، اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمانے کے بعد سورۃ الحجر کی جو پارہ 14 ہے، آیت نمبر 47 تعلیم فرمائی، تلاوت فرمائی، اخوانا علی سرر متقابلین۔ میرے آقا نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز العرفان، کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی شان اس طرح بھی بیان فرمائی۔ تو شان علی بھی سن رہے ہیں، غزوہ بدر کا معرکہ بھی ہم نے سن لیا۔ غزوہ بدر میں، معرکہ بدر میں کفار نے تو پورا زور لگا لیا،
کہ آج بس اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اور مسلمان کتنے؟ 313. ادھر کتنے؟ 1000. 3 گنا افرادی قوت اور کئی گنا ہتھیاروں کے حوالے سے قوت. ان کا زوم، ان کا نشہ یہی تھا کہ بس آج ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ معرکہ بدر ہوتا ہے تو اس رات جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس انداز میں دعائیں فرمائی ہیں، تو صبح کو اللہ پاک کی طرف سے جب یہ جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو فرشتے بھیجے گئے مدد اور نصرت کے لیے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اب اللہ پاک اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہتا ہے. فرشتے ایک بہانہ ہے، فرشتے ایک سبب ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ فرشتوں کا بھیجا جانا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے تھا. کہ پچھلی جو قومیں گزری، کسی کو ایک چنگھاڑ نے، کسی کو ایک آندھی نے، کسی کو ایک تیز ہوا نے، اور جناب کسی کو آسمان سے پتھروں نے، کسی قوم کو آسمان سے آگ نے، کسی قوم کو بستی کو الٹ دینے سے جبریل امین کی آمد، اب ایک پر کا جھونکا دینا اور پوری بستی کو الٹ دینا، کیا یہ سب واقعات نہیں ہیں؟ تو یہاں بھلا ایسا نہیں تھا کہ کفار زیادہ تھے تو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، بالکل نہیں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو بھیجنا یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھانے کے لیے تھا. جو معرکہ بدر جہاں ہوا ہے، میدان بدر جہاں ہے، جو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، تو نہیں ہے وہ چیک کر لیں انٹرنیٹ پر، کہ وہ پہاڑ جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے، جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں، جس پہاڑ پر فرشتے اترے ہیں، وہ پہاڑ سارے اطراف کے پہاڑ پتھر کے ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اور جس پہاڑ پر فرشتے اترے ہیں وہ پہاڑ ریت کا ہے. ریت سمجھتے ہیں نا؟ باریک مٹی. آپ ایسے اٹھائیے تو ہاتھ میں باریک مٹی بھر جائے، اور بڑا سا پہاڑ ہے. الحمدللہ زیارت کی ہے میں نے. تیز ہوائیں چل رہی ہیں مگر پہاڑ اپنی جگہ پر موجود ہے. ورنہ تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ریت اڑ جاتی ہے نا. تو جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے، رہتی دنیا تک قائم رہے گا. فرشتے وہاں نازل ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مدد ہوئی ہے. بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمان، روایتوں میں ہے کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، ابھی تلوار پہنچتی نہیں تھی کہ ادھر والے کا سر قلم ہو جاتا تھا. اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد سے، فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اللہ پاک فرشتوں کا محتاج بھی نہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان جب اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد آتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں. فرشتے فضائے بدر پیدا کر، صلی اللہ علیہ محمد. خلاصہ یہ شعر کا کہ تو فضائے بدر پیدا کرنے، آج بھی فرشتے اللہ کی طرف سے تیرے لیے مدد کو نازل ہو سکتے ہیں. اب مدد تو جب ہی آئے گی نا جب ہم ویسے مسلمان بن کے دکھائیں گے جیسے بدر میں مسلمان تھے. آج ہمارا حال تو کچھ اور ہی ہے. میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ ایک انبیاء کی سرزمین جسے فلسطین کہا جاتا ہے، ہم ٹیلی ویژن پر تصویروں میں دیکھتے تھے کہ فلسطینی جو لوگ تھے وہ پتھر اٹھا کر اسرائیلی ٹینکوں کو مارا کرتے تھے. یعنی اسرائیل جس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پر وہ ٹینکوں کے ذریعے کچل دیتے تھے لوگوں کو، اور مظلوم لوگ جو پتھروں سے لڑتے تھے. آج اللہ پاک نے معاملہ ایسا کر رکھا ہے کہ ان کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے، ادھر اسرائیل کے پاس جو بھی کچھ ہے، جتنی طاقت ہے، اور ادھر ان کے پاس بھی جو کچھ ہے، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک ان کی ناک میں کیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے. ان مظلوم مسلمانوں نے اس دنیا کی طاقتور ترین ملک کی اس کی ٹیکنالوجی کا یوں کہیے کہ ناکہ بند کر رکھا ہے. دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں نا، اللہ ان کی مدد فرما رہا ہے. ہم تو صرف دعائیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اور ہم کیا، پورا عالم اسلام لے لیجیے،
پورا عالم اسلام بظاہر اللہ جانے پیچھے سے کیا ہوتا ہوگا، لیکن بظاہر خاموش ہے، بیان دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، بس۔ تو اگر ہم واقعتاً ویسے مسلمان بن جائیں تو آج بھی ہماری مدد ہوگی۔ ہم خود کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، وجہ گناہوں کا سیلاب ہے، ہر طرف گناہوں بھرا بازار گرم ہے۔ جنہیں گناہوں کی معرفت ہے، گناہوں کا شعور ہے کہ گناہ کیا ہے، وہ تو خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں، ورنہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسے یہی نہیں پتا کہ گناہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں بھرا بازار ہے۔ جب گناہوں بھری زندگی گزاریں گے تو نیکیوں کا اور ایمان کا نور کہاں سے آئے گا؟ اب جس طرح صحابہ کرام میدان بدر میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں فرمایا، تو کیا ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خود کو کھڑا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کو لطیفے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم صرف سنتے ہیں، سمجھ آ نہیں رہی ہوتی تو مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، تالی بھی دے رہے ہوتے ہیں، واہ 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 کیا بات کر دی، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر اگر اللہ نے شعور دیا ہے تو پھر بندہ اس کی مذمت کرے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، قرآن و سنت کی توہین کہیں پر بھی ہوگی تو مسلمان جو ایمان کے نور سے سرشار ہوگا اس کی زبان کھلنی چاہیے۔ ہاتھ ہے تو اگر منصب ہے تو ہاتھ اٹھنا چاہیے، اور اگر طاقت بھی نہیں اور زبان سے بولنے کی طاقت بھی نہیں تو پھر دل میں کم از کم اس برائی کو برا جاننا چاہیے۔ بس یہ ہے وہ پیغام جو غزوہ بدر کا میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار رہیں، دین کی تعلیمات پر کاربند رہیں۔ اگر نہیں رہیں گے تو اب وہ پھر آیت کو ذہن میں لے آئیے جو دو گروہ بیان کیے گئے، ایک وہ جو اسلام سے بیزار ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ آگ کے کپڑے ہیں، کھولتا ہوا پانی ہے، ہتھوڑوں سے مار کٹائی ہے ان کی، کیونکہ ان کو اسلام سے لگاؤ نہیں ہے۔ جنہیں اسلام سے لگاؤ ہے انہیں جنت کے باغات ہیں، انہیں جنتی زیورات ہیں، ان کے جنتی لباس ہیں، انہیں اللہ پاک کی طرف سے خاص ہدایت حاصل ہے۔ آج ہم ایک جملہ بعض دفعہ آپ سنتے ہوں گے، معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اللہ ہدایت دے، دعا کریں اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ ایک ہدایت کا لفظ ہمارے عام گفتگو میں لیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیا جانا چاہیے، مگر ہدایت کو قبول بھی تو کرنا ہے نا۔ ہدایت کیا ہے؟ اسلام ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، سنت ہدایت ہے۔ جتنا اسلام، جتنا قرآن، جتنی سنت، جتنا دین ہمیں معلوم ہے، کم از کم اتنی باتوں پر تو عمل کیا جائے، کم از کم، اور پھر آگے علم کے حصول کے لیے کوشش کی جائے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایمان سے جڑے رہیں۔ ایمان کی حلاوت ہوگی تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اگر اس کی حلاوت نہیں ہوگی، وہ ایک عام سی چیز اگر ہم تصور کریں گے تو پھر وہ کارآمد و مفید نہیں ہو سکے گی۔ ایمان کی حلاوت ہوگی تو ایمان اور اسلام کے لیے ہم کچھ کرنے کے اہل ہوں گے، ورنہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، جہاں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔
ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اس میں ایمان کو قوت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، تقوی ملتا ہے، نمازوں روزوں تلاوتوں کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خود بھی ہم نیک اعمال پر کاربند ہوں، اور جہاں نیکی کی دعوت کو پہنچا سکے اس نیکی کی دعوت کو پہنچائیں، جہاں برائی ہو رہی ہو، ماہ رمضان میں بھی اگر برائی ہو رہی ہو، جہاں روک سکتے ہو ہاتھ سے روک لیں، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روک لیں، ورنہ کم از کم دل میں تو برا جان ہی لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ